अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, हम आपके लिए आज लेकर हाजिर हुए हैं आफताब विलायत शहनशाह देवा हज़रत हाजी वारिस अली शाह अल मारूफ वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक ऐसा ईमान अफरोज़ और दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही साथ आपको बहुत सारी नसीहतें भी हासिल होंगी। ये वाक़या है अल्लाह के वली हज़रत वारिस अली यानी वारिस पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह और एक जादूगर का, जो आपको दिलचस्पी के साथ साथ बहुत सारी नसीहतें भी देगा। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, सरदार अली नामी एक शख्स थे जिनके बारे में ये बयान किया जाता है कि 1921 में वो लखनऊ में ज़ेरे तालीम थे। उसी ज़माने में उन्हें तुर्की ज़बान सीखने का शौक़ हुआ, यानी वो तुर्की ज़बान सीखना चाहते थे। चुनांचे उन्हें इसके लिए अब कोई उस्ताद, कोई टीचर तलाश करना था। उस्ताद की तलाश में जगह जगह मालूम किया तो उन्हें मालूम हुआ कि मौलाना मोहम्मद काजिम अली तुर्की ज़ुबान के माहिर होने के अलावा 7 ज़ुबानों में और भी माहिर हैं। साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि फ़ारसी के उस्ताद भी हैं, लेकिन निहायत खुश्क इंसान हैं। वो एक टीचर हैं, उस्ताद हैं, लेकिन स्कूल से वापस आने के बाद जो दरवाज़ा बंद करके वो तनहा पड़े रहते हैं तो किसी से न मिलते हैं न जुलते हैं, यानी किसी से मिलना जुलना तक पसंद नहीं फरमाते। सरदार अली उनके घर पहुंच गए, लेकिन मौलाना साहब ने उन्हें अंदर आने की इजाज़त ही नहीं दी। फिर ये मजबूरन वापस आ गए। फिर सरदार अली साहब ने मुलाकात की कोशिश नहीं छोड़ी और जद्दोजहद में लगे रहे कि किसी तरह से भी उस्ताद साहब से मिलना जुलना हो जाए। 2 महीने के बाद मौलाना के एक दोस्त के तारुफ ख़त लेकर फिर उनके पास गए, यानी उन्हीं टीचर, उन्हीं उस्ताद के पास जिनसे उन्हें तुर्की ज़बान सीखना थी। इस बार जब वो गए तो उन्हें बिल्कुल उलट मामला मिला। मौलाना साहब ने निहायत ही अखलाक का मुजाहिरा किया और जब उन्होंने अपनी तालीम का उनसे कहा तो तालीमी सिलसिला भी अब शुरू कर दिया गया। चंद दिन के बाद वो मौलाना साहब से काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गए। मौलाना बज़ाहिर जिस कदर खुश्क और सख्त मिजाज मालूम होते थे, दरअसल उससे कहीं ज़्यादा खुश मिजाज और हंसमुख थे। हाँ, ये ज़रूर था कि बातें करते करते अचानक वो कहीं खो जाया करते थे और चंद लम्हों के लिए उन पर कैफियत तारी हो जाया करती थी। मौलाना साहब जो थे जिनसे सरदार अली तुर्की ज़बान सीखने गए थे, उन्हीं मौलाना साहब को आफताब विलायत शहनशाह देवा हज़रत वारिस अली शाह अल मारूफ वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत थी। उनकी बैठक के सामने, यानी जहां मौलाना साहब बैठा रहा करते थे, उनके सामने ही हाजी वारिस अली शाह वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लगी हुई थी। वो कैफियत के आलम में टकटकी बांधकर उसी तस्वीर को, वारिस पाक के उसी छवि को देखते रहते थे। उठते बैठते या वारिस का विर्द उनकी ज़ुबान पर रहता था और आंखें आंसुओं से तर रहती थी। वो झूम झूम कर हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के वाक़ये सुनाया करते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप तो ख़ानदानी शिया हैं, यानी आप शियाने अली में से हैं, फिर भी सरकार हाजी वारिस अली शाह वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से इतनी अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है, क्योंकि शियाने अली तो इधर के यानी सुन्नी हजरात के औलिया अल्लाह को भी कहाँ मानते हैं। मौलाना साहब, ये बात मेरे समझ ना आई। मौलाना साहब ने पहले तो सरदार अली यानी मेरी बात को टालने की कोशिश की, लेकिन मुसलसल मेरे ज़िद करने पर उन्होंने तासूरत गहरे रंग में डूबकर अपनी आप बीती सुनाई और कहने लगे कि मेरा ताल्लुक़ लखनऊ के एक बाइज़्ज़त इल्म रखने वाले और बहुत खुशहाल घराने से था। नई जवानी में जबकि फ़ारसी, अरबी और दीनियात की तालीम मुकम्मल मैं कर चुका था तो एक तवाइफ़ के इश्क में गिरफ़्तार हो गया था। उसकी जुल्फ़ों ने कुछ ऐसा असर डाला कि मौलाना साहब उनके दीवाने हो गए। बुज़ुर्गों से जो कुछ भी मिला था सब कुछ उसके इश्क में ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी यार का प्यार ना मिल सका। आमिल और टोने टोटके वालों के चक्कर में उसके बाद मौलाना साहब पड़ गए और उसमें इन्होंने अपना सारा सरमाया था वो सब गवा दिया, लेकिन पत्थर पर फिर भी चोट ना लग सकी। इश्क की आग तेज़ से तेज़ तर होती जा रही थी और मौलाना साहब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जादू सीखने का फैसला कर लिया।
اس کے لیے وہ بنگال روانہ ہو گئے۔ مولانا صاحب لکھنؤ سے بنگال اور پھر وہاں سے آسام کے پہاڑی علاقوں میں 7 سال تک سرگردہ رہے اور پھر وہاں پر جادو کا علم سیکھتے رہے۔ اس پراسرار ماحول میں انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو وش میں کرنے کی مہارت حاصل کر لی۔ ایک علم ہوتا ہے جس میں جادو کے ذریعے سے کسی بھی انسان کو اپنے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے وہ علم سیکھا اور وہ علم سیکھنے کے بعد لکھنؤ واپس آ گئے۔ اب پورے جادوگر بن چکے تھے۔ نماز، زکوٰۃ، کلمہ، روزہ وغیرہ سب کچھ ان کے دماغ سے بھلا چکے تھے، اور یہ سب کچھ بھول چکے تھے کیونکہ انہیں صرف اور صرف جادوگری اور الٹے سیدھے علم یاد ہو گئے تھے۔ حرام حلال کسی بھی چیز کا اب امتیاز نہیں رہا تھا۔ جب وہ کامیابی کا یقین لے کر اور اس طوائف کو اپنے قابو میں کرنے کا یقین لے کر وطن واپس آئے، یعنی اپنی جگہ پر واپس آئے، تو دیکھا یہاں پر آ کر جب پتہ کیا تو جس طوائف کی خاطر انہوں نے یہ سب سیکھا تھا اور اتنی نماز روزہ سب کچھ بھول چکے تھے، اس طوائف کا اب انتقال ہو چکا تھا۔ جس کے لیے مولانا صاحب نے اپنی دین و دنیا سب چھوڑ دی تھی، سب کو برباد کر لیا تھا، اسی طوائف کا اب انتقال ہو چکا تھا۔ یہ صدمہ اب مولانا صاحب برداشت نہ کر سکے اور پاگلوں، دیوانوں، بیگانوں کی طرح ادھر ادھر گھومتے رہتے۔ ان کے ہاتھ میں گندا سا تھیلا رہا کرتا تھا جس میں ان کے جادو کا سامان ہوتا تھا۔ اسی طرح مولانا صاحب نے 3 سال اپنی زندگی کے اور گزار دیے۔ ایک دن اسی عالم میں گھومتے پھرتے مولانا صاحب دیوا شریف جا نکلے اور وہاں پر جا کر حضرت وارث علی شاہ وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ان سے ہو گئی، یعنی کہ آپ ان کی بارگاہ اقدس میں پہنچ گئے۔ جب ان کی خدمت میں یعنی سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مولانا صاحب حاضر ہوئے تو مولانا کا بیان ہے کہ سحر کا وقت تھا۔ حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو ہلکا کیے زمین پر مراقبے میں مشغول تھے۔ سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغیر ہی نظر اٹھائے مجھ سے پوچھ لیا، کون ہو تم؟ میں نے بھی جواب دے دیا کہ میں جادوگر ہوں۔ تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، تم کیسے جادوگر ہو؟ مولانا صاحب نے جواب دیا، میں بہت بڑا جادوگر ہوں۔ حضور وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم خوب جادو جانتے ہو؟ وہ عرض کرنے لگا، جی ہاں، اس وقت میری ٹکر کا کوئی جادوگر نہیں ہے۔ ارشاد ہوا، اچھا پھر ہمیں بھی تو اپنا جادو دکھاؤ۔ مولانا صاحب کا بیان ہے کہ حویلی کے سامنے سے ایک بھینس گزر رہی تھی۔ مولانا صاحب نے اس پر جادو کیا تو بھینس اچانک سے گر گئی اور اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ سرکار حاجی وارث علی شاہ وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ دیکھ کر فرمایا، ارے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اسے فوراً ٹھیک کرو۔ مولانا صاحب نے اپنا جادو واپس لیا اور پھر بھینس ٹھیک ہو کر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اب سرکار حضرت وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان مولانا صاحب سے فرمایا، تم تو واقعی بہت بڑے جادوگر نکلے، لیکن کیا تم مجھ پر بھی جادو کر سکتے ہو؟ مولانا صاحب کہتے ہیں، میں نے فخریہ انداز میں کہا، بالکل کر سکتا ہوں، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم اگر واقعی بہت بڑے جادوگر ہو تو اب مجھ پر جادو کر کے دکھاؤ۔ مولانا صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ دونوں گھٹنوں کا ہلکا بدستور قائم کیے ہوئے تھے۔ میں نے پہلی مرتبہ بائیں ہاتھ پر جو کہ نیچے تھا جادو کیا تو کچھ بھی ان پر اثر نہ ہوا۔ پھر دائیں ہاتھ پر سخت ترین جادو کیا، وہ بھی بے اثر رہا۔ پھر میں نے مختلف اعضائے جسم پر یعنی جسم کے حصوں پر سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے جسم کے الگ الگ حصوں پر جادو کیا تو مجھے صرف اور صرف ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا، یعنی مجھے ان پر جادو کرنے میں کامیابی حاصل ہی نہیں ہو رہی تھی، ان پر جادو اثر ہی نہیں کر رہا تھا۔ اور سرکار حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ بار بار یہی فرماتے تھے، تم کیسے جادوگر ہو، مجھ پر جادو نہیں کر سکتے۔ مولانا صاحب نے جھنجھلا کر اچانک سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے دل پر وار کیا۔ ان کا بیان ہے کہ عمل کرتے وقت ایک بجلی سی چمکی اور یوں لگا جیسے ان کی آنکھیں بالکل اندھی ہو گئی ہوں اور ان پر ایک انجانی ہیبت طاری ہو گئی۔ لیکن اب بھی آزمائش کا ایک وقت باقی تھا۔ انہوں نے عرض کیا، حضور اب آنکھوں پر وار کرتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے۔ حضور وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کر لو، تمہیں اجازت ہے۔ مولانا کاظم صاحب کا بیان ہے کہ اب میں نے سخت ترین جادو کیا۔ حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے دونوں ہاتھ گھیرے سے ہٹا دیے اور چشمے نیم باز سے میری طرف دیکھا اور فرمایا، تم کیسے جادوگر ہو؟
میری نگاہیں حضرت کی نگاہوں سے دو چار ہوئیں اور اسی دوران میری دنیا ہی بدل گئی۔ میں نے حاجی وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں وہ چیز دیکھی جو میں بیان نہیں کر سکتا تھا اور نہ تم اسے سمجھ سکتے ہو۔ اس کے بعد میں وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آپ نے میری پیٹھ پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور دلاسا دیا اور قدموں سے اٹھا کر کلمہ طیبہ تلقین فرمایا۔ مغرب کا وقت تھا، ارشاد ہوا جاؤ نہاؤ اور نماز پڑھو۔ کاظم صاحب جادو بہت بری چیز ہے، تم درود شریف کا ورد کرو۔ مولانا کاظم صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایمان تباہ ہوئے ایک زمانہ گزر چکا تھا، مجھے تو کلمہ بھی نہیں یاد، کوئی سورہ بھی نہیں یاد، لیکن اس کے باوجود بھی سورتوں کی تلاوت یا نماز کے ارکان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ مجھے نماز میں وہ مزہ آیا کہ دل آج بھی اسی نماز کے لیے ترستا ہے۔ میں نے حاجی صاحب یعنی حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بیعت کی اور توبہ کر کے پھر سے سچا پکا مسلمان ہو گیا۔ پھر سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی توجہ سے جادو بھی بھول گیا۔ سردار علی صاحب نے ہنس کر پوچھا، مولانا صاحب وہ بھی یاد آتی ہے جن کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ مولانا کاظم صاحب نے جواب دیا، سرکار وارث پاک کی نگاہوں میں نے وہ چیز دیکھ لی ہے کہ اب کسی چیز کی حسرت ہی باقی نہ رہی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، حضور وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم اور روحانی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایسے کئی گمراہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک راہ پر یعنی کہ صراط المستقیم کی راہ پر چلوا دیا، صراط المستقیم کا راستہ دکھا دیا، اور کئی لوگ آپ کے دست حق پرست پر مسلمان ہوئے۔ جو مسلمان تھے وہ صحیح العقیدہ ہو گئے اور جو گمراہ تھے وہ راہ حق پا گئے۔ کیونکہ ناظرین محترم، آپ کو آفتاب ولایت کہا جاتا ہے، آپ کو آفتاب رہنما کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے ایسے ایسے لوگوں کی رہنمائی کی کہ جنہیں زمانے میں کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے انہیں بھی گلے سے لگایا اور انہیں بھی بڑے بڑے مقام پر فائز کروا دیا۔ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اور یہ شان ہے وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا وارث ضرور لکھیں۔ ناظرین محترم، اس واقعے کا ریفرنس ہے آفتاب ولایت کتاب۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام اور برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔